عالمی طاقتیں وزیر اعظم عمران خان سے ڈرنے لگیں۔ امریکہ میں عمران خان کی ملاقاتوں کا چرچا ہو گیا۔ وزیر اعظم اندھیروں میں ڈوبے گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے نئے خدشات۔ امریکہ میں دوسری مرتبہ بھی پہنچتے ہی وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ملاقاتوں کا دائرہ وسیع کر دیا اور اگلے چند دنوں میں وہ 50 سے زائد غیر ملکی حکمرانوں اور میڈیا کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ عمران خان کی بڑھتی ہوئی عالمی مقبولیت کی وجہ سے دوسرے ملکوں کی بیوروکریسی انہیں ناپسند کرنے لگی ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے پاکستان پر مسلط نہیں کرا سکیں گے۔ سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے عالمی رہنماؤں کی وزیر اعظم عمران خان کو ناپسند کرنے کی وجہ سے پردہ اٹھا دیا۔ دنیا کی بڑی قوتوں کو عمران خان پسند نہیں۔ وہ جتنی مرضی عمران خان کی آؤ بھگت کر لیں، تعریفیں کر لیں، ساتھ بٹھا لیں، لیکن وہ ایک شخصیت کے طور پر ان کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جب سے پاکستان میں اقتدار میں آئے ہیں، عمران خان کے وزیر اعظم بننے میں کسی عالمی قوت کا کوئی کردار نہیں رہا۔ عمران خان کے ساتھ بے شمار ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم نظر آئیں گے، لیکن اگر ان ممالک کی بیوروکریسی اور میڈیا کے لوگوں سے بات کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ عمران خان کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے بھارتی میڈیا ان کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا اور اب وہی بھارتی میڈیا ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کی سیاست کو چھوڑ کر صرف عمران خان کی ہی بات کر رہا ہے۔ ایسا رویہ پہلے نہیں تھا۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت نیو یارک میں ہے، ایک طرف جہاں وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہے ہیں، وہیں دنیا کو یہ بھی باور کرا رہے ہیں کہ اسلام صرف ایک ہے جو کہ امن پسند ہے اور اس میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، جہاں وہ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں قیام کے 2 روز کے دوران 14 ملاقاتیں کر لیں اور ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ، برطانیہ، ایران، چین، ترکی، اٹلی کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ امریکہ میں قیام کے ایک ہفتے میں وزیر اعظم عمران خان 70 سے زائد میٹنگز کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ ماضی میں کسی بھی پاکستانی حکمران کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے دورہ امریکہ کے دوران اس قدر بھرپور شیڈول نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ کچھ روز پہلے میں شام کے وقت بنی گالا گیا تو میری وہاں عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ بنی گالا اس وقت مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جس پر میں نے سیکیورٹی سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں میں یہیں رہوں گا۔ پاکستان کے ادارے جتنی سیکیورٹی کر سکتے تھے اتنی ہم نے کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ میں نے سوچا اگر عمران خان وزیر اعظم ہاؤس یا کہیں اور رہتے تو وہاں پر یقیناً سیکیورٹی بھی زیادہ ہوتی اور لائٹس بھی کافی لگائی جاتی، لیکن بنی گالا مکمل تاریکی میں تھا، اس قدر تاریک کہ جہاں پر گاڑی رکی اور جہاں میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اس آدھا میل کے رستے میں سیکیورٹی اہلکار ٹارچ کے ذریعے مجھے راستہ دکھاتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ مکمل گھپ اندھیرا، آگے گیا تو اندر تھوڑی سی روشنی تھی جہاں وزیر اعظم عمران خان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سیکیورٹی اہلکاروں سے پوچھا کہ کیا آپ اس سیکیورٹی سے مطمئن ہیں، جس پر انہوں نے کہا ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک دم سے آ کر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آفس جا رہا ہوں اور ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ عمران خان بہت ساری قوتوں کا ہدف ہے اور اس کے لیے اب انہیں اپنی سیکیورٹی بڑھانا ہوگی۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔